بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سڑکوں پہ کہیں کہیں دھواں نکل رہا ہوتا ہے، پتوں کو آگ لگا دی اور پھر دھواں چاروں طرف پھیلتا ہے. کہیں زیادہ کوڑا ہو تو اس پہ دھواں. انفیکٹ قانونی طور پہ بھی یہ منع ہے کیونکہ پولوشن پھیلتی ہے اور آس پاس آپ کے لیے اس دھوئیں کی وجہ سے بعض دفعہ پھر اسموک بھی پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ پتوں کو آگ لگانے سے تو منع کرے پر اپنی خوشیوں کو آگ لگا دے تو کیسا لگے گا؟ یعنی آپ کسی بات پہ ناخوش ہوئے اور آپ اپنے کمرے کے برتنوں کو، چیزوں کو پھینک کر توڑنے لگ جاؤ اور پھر اپنے اسپاؤس کے ساتھ برے طریقے سے بات کرنے لگ جاؤ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے عزیز بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے میاں کے ساتھ، ایون اپنے والد اور والدہ کے ساتھ. تو اس کو میں کہتا ہوں اپنی خوشیوں کو آگ لگانا. انفیکٹ اس میں کوئی قانونی طور پہ پابندی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اپنی خوشیوں کو آگ لگانا چاہتا ہے تو کھڑے ہو کے جب اس کا جی چاہے زبان درازی کر دے، جب جی چاہے کسی کے ساتھ گلا شکوہ شروع کر دے، جب جی چاہے کسی پہ الزام لگا دیجئے، اور جب جی چاہے اپنے اندر آپ ایک تلخی کا جو بھامڑ ہے وہ مچا لیجئے، اپنے بہت ہی پیاروں کے بارے میں برا سوچنے لگ جائیے، ان کے آنے پہ جانے پہ کڑنے لگ جائیے، تو یقین مانیے کسی تیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی پیٹرول کی ضرورت نہیں پڑے گی، آگ لگے گی اور پھر سارا دن آپ اس کو تاپتے رہیے. پر یہ آگ ایسی ہوتی ہے جو آپ کو وارمتھ نہیں دیتی، گرمی نہیں دیتی، نگ نہیں دیتی، یہ آپ کو تڑپا کے مارتی ہے. چہرے کی جلد جیسے آگ کی قربت سے جل جاتی ہے، تو ایسے ہی جب اپنی خوشیوں کو ہم آگ لگاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پلے ککھ نہیں چھوڑتی. پچھلے 2 ماہ میں میرے پاس کوئی 7 کیسز ایسے آئے کہ جن خواتین نے دوسری شادی کی. اچھا، دوسری شادی کبھی غلطی سے نہیں ہوتی، کبھی اندھیرے میں نہیں ہوتی، کبھی قرآن اندازی میں نہیں ہوتی، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو اٹھا کے لے گیا ہو، آپ نے کھلی آنکھوں کے ساتھ کی ہوتی ہے. پہلے سے بیوی موجود ہے، بچے موجود ہیں، میاں سٹیبل ہو گیا، میاں دیکھنے میں اچھا لگا، وہ آپ کا باس تھا، کہیں کولیگ تھا، واٹس ایور، اس نے پرپوز کر دیا اور آپ کو لگا کہ سٹیبل ہے، مجھے وقت دے گا. دوسری بیوی بننے کے بعد آپ کبھی مت بھولیں کہ یو آر سیکنڈ پرائورٹی. خاندان اس کا وہ ہے، بچے اس کی وہ ہیں، آپ اس کی خوشی کا باعث ہو، آپ اس کی جسمانی راحت کا باعث ہو، آپ اس کی پارٹنرشپ میں جا رہے ہو اور وہ آپ کو دھیرے دھیرے اون کر لے گا. اور اگر آپ نے کچھ ہی دنوں کے بعد برابری کے حقوق مانگنے شروع کر دیے اور اس بات پہ ڈپریشن دکھانی شروع کر دی کہ میرے پاس تم کم آتے ہو، میرا خیال نہیں رکھتے، وہاں تو بھاگے بھاگے جاتے ہو، ان بچوں کے بارے میں تو بہت سوچتے ہو. یعنی آپ سوچئے کم از کم 3 خواتین ایسی مجھ سے ملی کہ جن کے اپنے 3، 4 اور 5 بچے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے میاں ان کے پاس ریگولر آتے ہیں، ریگولر ان کو وقت دیتے ہیں. بہت اچھے دور میں سے بہت اچھے گھروں میں تھی، یعنی 1 کنال کا گھر ہمارے یہاں سب سے اچھا مانا جاتا ہے. اور دونوں کے پاس میاں کی دی ہوئی گاڑی تھی، دونوں کے بچے بہت عمدہ اسکولوں میں پڑھ رہے تھے اور دونوں کے بچے ٹیوٹروں کے پاس بھی جاتے تھے. ایک ہینڈسم اماؤنٹ تھی جو میاں ان کو دیتا تھا. ایک کا میاں پاکستان میں یعنی ہاسپٹیلٹی کی دنیا میں تھا اور دوسرا ایک ایئر لائن پہ تھا، یہ ظاہر دنیا بھر میں آتے جاتے. ان دونوں کا مطالبہ صرف ایک تھا کہ جب ہم تمہارے پاس آئیں تو ہم تمہارے چہرے کو خوش، مطمئن اور آسودہ دیکھیں، اور اگر آتے ہی ہمیں تمہارے ساتھ بیٹھنا ہو، بات کرنی ہو، وقت گزارنا ہو تو راحت ہو. دونوں خواتین نے مجھ سے کہا یہ کیا بےخودگی ہے، وہ ایسا کیوں چاہتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا کوئی گناہ کی بات کر رہا ہے؟ اگر ایک بندہ فلائٹ میں ہے، بیرون ملک سے آ رہا ہے یا جا رہا ہے، تو 8-10 وہاں ہوتی ہیں ایئر ہوسٹس، ایک سے خوبصورت، کم عمر بھی ہوتی ہیں، پی آئی اے کی نہیں، وہاں تو عمر رسیدہ خواتین بھی ہوتی ہیں. یا کہیں اور ایئرپورٹ پہ آتے جاتے اس نے خواتین دیکھی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم کسی خوبصورت عورت کو دیکھو تو تم فوراً اپنے گھر چلے جاؤ. یہ اتنی شاندار رہنمائی ہے، نہ برا سوچو، نہ گناہ کی طرف تمہاری آمادگی ہو، تم اپنے جائز خانگی حق کے لیے اپنے اہلیہ کے پاس چلے جاؤ.
जो जिंदगी आपकी खुशी के साथ नॉर्मल, अगर जाते ही बीवी आगे से ये कहे फिर आ गए हो, जरूरत पड़ी तो आते हो, जरूरत नहीं होती तो मेरी तरफ मुंह नहीं करते, ये बात आप इतनी बड़ी गुनाह वाली करते हो। जिस बंदे के कान आपसे मोहब्बत की बात के लिए तरस रहे थे, एंड ही वाज वेटिंग कि आप कहो कि बिस्मिल्लाह आप आए हो, तो बाहर आ गई है। आपके आने से बच्चे खुश हो जाते हैं, मेरे दिल की मुर्दा कली भी खिल जाती है। ये 2 जुमले कहने में क्या तकलीफ है, पर आप नहीं कहते। एक खातून ने मुझसे कहा कि मैं उस बंदे की इन नाइंसाफियों को देख देख के, कि इस वक्त वो अपनी पहली बीवी के जो बड़ा बच्चा है उसकी शादी के बारे में सोच रहा है, तो मैंने कहा नाइंसाफी किस बात की, आप क्या चाहते हो, उस बच्चे के बारे में कौन सोचे, इसका बच्चा है, इसका नुत्फा है, इसने उसको पैदा किया, तो ये कौन सा गुनाह कर रहा है। पर जब आप उसके हमदर्द नहीं बनते, आप उसके पार्टनर नहीं बनते, तो वो फिर आपसे होले होले खुशी भी छुपाएगा, वहाँ की बात भी छुपाएगा। वहाँ वो क्यों है, वो भी जिम्मेदारी है। आप उसकी खुशी थे, अपनी खुशी के नीचे आपने पत्ते रख के, कोयले रख के उसे सुलगा लिया है, और आप उसके जाने के बाद बैठे सुलगते रहते हो। ए अच्छी खवातीन, प्यारी मैं नहीं कह रहा, ए अच्छी खवातीन, अपनी खुशियों को आग लगाते हुए, ये आग आपकी कोई हमसाई लगा सकती है, आपकी खाला, फुफ्फो, ताई, कोई भी आप कह सकती है, ले उधर बढ़ा जाता जे, रातों को तो वहीं रहता है, तुम्हारे पास तो दिन को आता है, 3 दिन बाद आता है, 2 दिन बाद आता है। ये सारी चीज़ें पहले दिन से तय थी। उसने सफ़र से वापसी पे आपकी तरफ आना, वो कब आएगा कब नहीं आएगा, जब दूसरी शादी में कभी भी सारी रातें आपके साथ बसर नहीं होती। जॉइंट फैमिली में कभी रहना नहीं चाहिए दोनों को, अकेले हों तो फिर आपको इतनी कुर्बानी तो देनी चाहिए। अब ऐसी तमाम खवातीन या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं या एंजाइटी का। एक दो से मैंने कहा कि अगर तुम इस बात पे डटी रहो कि मैंने इस बंदे के जुल्म, इस बात को जुल्म कहाँ से कहा जाएगा, चले मान ले कि जुल्म है, तो जुल्म की वजह से उनसे अलग होना है, डिवोर्स लेनी है, तो इस वक्त तुम्हारे घर का एवरेज खर्चा जो है 2.5 से 3 लाख का जो वो देता है, तो क्या अगले दिन जाके जॉब करोगे? और कौन पागल होगा जो तुम्हें 10,000 की नौकरी भी दे देगा? अच्छा, नौकरी करोगे घर चलाने के लिए, तो जो घर लोगे उसका एडवांस चाहिए, उसका किराया चाहिए। अपने घर में नहीं जा सकते इन 4 बच्चों के साथ, बच्चों की फीसें हैं, बच्चों का खाना है, घर का पूरा सर्कल है। 2 दिन के अंदर आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर कैसे पलटोगे? ये जो जुबान है 32 दांतों के अंदर है, ये ज़रा सा झटका लगे तो कट जाती है। अल्लाह इंसानों को सिखाता है कि सख्त दांतों के बीच में कैसा सॉफ्ट होके, हम्बल होके रहना है, और अपने साइज को कट एंड साइज करना है, ताकि हर वक्त दांतों से बाहर ना आए। यानी जब हम मुंह बंद कर लेते हैं तो जुबान ज़ाहिर है अपने आप को थोड़ा सा इकट्ठा तो करती है ना, कभी दाएं कभी बाएं, वहीं फिर वो सेटल हो जाती है। रिश्तों में जो सेटल होना है ये औरतों को सीखना चाहिए। नहीं सीखती तो बाद में यानी इतने ज़्यादा घरों में ये मसाइल तब पैदा होते हैं जब खातून ज़िंदगी के उन तयशुदा चीज़ों से हट के डिमांड करना शुरू कर देती है, हट के तवज्जो मांगती है, और साथ साथ उसके साथ कंपैरिजन शुरू कर देता है। बहुत से बच्चे इसलिए बर्बाद हो जाते हैं कि माँ बाप उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो पढ़ने में अच्छे नहीं हो, फलां की बेटी, तुम्हारे मामू की, तुम्हारी खाला की, तुम्हारा दूसरा भाई, और बच्चा गुस्से में आके अपने आप को बर्बाद कर लेता है। तो इसी तौर पे ख़वातीन लोगों के कहने पे, लोगों के कंपैरिजन में आके पहली बीवी के साथ, दूसरी के साथ अपने कंपैरिजन में, यू हैव नो कंपैरिजन एट ऑल, वो पहले से मौजूद है। आप आए थे, आपने अपनी जगह ली थी, और आपकी जगह आपको खुद बेहतर बनानी थी, ज़्यादा स्पेस लेनी थी, मोहब्बत से, खिदमत से। अच्छा, ये आप कर नहीं रहे, इसमें आपने होले होले उसको जहर भरना शुरू कर दिया। कोई थका हुआ आदमी, छुट्टी पे आया हुआ आदमी, वीकेंड पे आया हुआ आदमी फिर क्यों आपके पास आके रहना चाहेगा? वो तो 1 घंटे के बाद ही उठ के भागेगा। जितना जहरीला ये जुमला है, मैं तो इसे गुनाह के ज़ुमरे में लेके आता हूँ। अगर किसी औरत के मुंह से ये निकले कि तुम्हें ज़रूरत थी तो तुम मेरे पास आ गए हो, इससे ज़्यादा बेहुदा, इससे ज़्यादा बेशर्मी वाला, इससे ज़्यादा कम ज़र्फ़ी वाला जुमला हो नहीं सकता। कल अब अपने बेटों को कहोगे, खाना वक्त खाना पका रहे, तुम्हें भूख लगी तो मेरे पास आ गए, क्या करें? ये इसका मतलब क्या है?
آپ کا وجود اس کے لیے اس لیے کہ بنا تھا. آپ کا وجود اللہ نے بنایا ہی اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ رشتہ ہوا اس لیے تھا. اب آپ اس کو گالی بنا کے اس کو کہہ رہے ہو کہ تم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آ گئے ہو. اگر وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی اور عورت کے پاس جائے تو زانی کہلائے گا, گناہ گار کہلائے گا. پھر آپ کہو گے افیئر کرتا ہے. تو افیئر کرنے کی وجہ وہ نہیں ہے آپ کا یہ مس بیہیو, آپ کا یہ آگے سے ترشی کے ساتھ بولنا, آپ کا غلط کمپیریزن کرنا اور اس کے کانوں میں برے برے جملے کہنا. انفیکٹ یہ آپ کی اپنا نقصان کا باعث ہے. یہ جو جملہ ہے نا, یہ اپنی خوشیوں کو کھا جانا یا اپنی خوشیوں کو آگ لگانا, تو اردو کی کتابوں سے نکال کے, محاورے کی کتابوں سے نکال کے اپنے سامنے کہیں لکھ کے رکھ لیجئے. I will never do that. لکھیں کہیں موٹا سا, میں اپنی خوشیوں کو کبھی آگ نہیں لگاؤں گی. خوشیوں کی لسٹ بنا لیجئے اپنے بچوں پہ, وہاں سے بھی خوشی آتی ہے. اپنے سسرال سے, وہاں سے بھی خوشی آتی ہے. اپنے ماں باپ سے, وہاں سے بھی خوشی آتی ہے. اپنے میاں سے, وہاں سے بھی خوشی آتی ہے. اپنی جاب سے, وہاں سے بھی خوشی آتی ہے. جن جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے, جب بھی آپ زیادتی کرو گے, جب بھی آپ تیل چھڑکو گے اور ماچس جلاؤ گے, تو پھر خوشی تو جل جائے گی. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا. اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ جن کو یہاں خوشیاں ان کے اپنے ہاتھوں جل جاتی ہیں, اگر بعد میں اللہ کے ہاں بھی ان کی خوشیاں جل گئیں اور وہاں بھی نامہ اعمال میں اس کی بد زبانی, بد کلامی, بد اتواری, بد تہذیبی لکھی ہوئی, تو پھر آپ کیا کرو گے؟ سب سے بڑی بات ناشکری لکھی ہوگی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.